آج کی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کیا دجال کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں؟ کیا کسی کو دجال کی جگہ کا کہ وہ کہاں پر ہے پتہ چل سکتا ہے؟ کیا کسی کا دجال کے ساتھ کوئی رابطہ ممکن ہے؟ امام مہدی، دجال، حضرت عیسیٰ، غزوہ ہند اور اس سب کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طرح خوابوں کے ذریعے سے انہیں اس کے متعلق بہت سی معلومات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جاری ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں یا ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا دجال کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں؟ کیا کسی کو دجال کی جگہ کا کہ وہ کہاں پر ہے پتہ چل سکتا ہے؟ کیا کسی کا دجال کے ساتھ کوئی رابطہ ممکن ہے؟ جیسا کہ گزشتہ دنوں اسرائیل کے جو ربی تھے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں جو اسرائیل کے ریڈیو کو انہوں نے دیا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے استاد جو ہیں وہ دجال کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بہت جلد جو ہے اس کا خروج جو ہے وہ دنیا کے اندر ہونے والا ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی لاہور میں ہم یہ جانتے ہیں کہ محمد قاسم نامی ایک شخص ہیں جنہوں نے ابھی تک امام مہدی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا اور نہ ہی وہ ایسا کوئی ذہن رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی دعویٰ کریں، لیکن اپنے خواب وہ خود بیان کرتے ہیں اور ان خوابوں کے اندر بہت سی ایسی باتیں جو ہیں جو کہ قیامت کے علامات میں سے اور بالخصوص امام مہدی، دجال، حضرت عیسیٰ، غزوہ ہند اور اس سب کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طرح خوابوں کے ذریعے سے انہیں اس کے متعلق بہت سی معلومات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ تو آج ہم دلائل کی روشنی میں احادیث کے اندر جو موجود ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا ممکن ہے۔ تو جی ہاں، اس کا جواب ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، بچہ تھا ابھی، جس کا نام تھا ابن سیاد۔ وہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ جس میں وہ دجال کی باتیں کیا کرتا تھا، جس میں وہ شیاطین کی جو ہے وہ باتیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ اس سے خوف زدہ رہنے لگ گئے تھے۔ اور بعض اوقات بعض صحابہ نے، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت بھی مانگی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو جو ہے وہ اس کا سر قلم کر دوں کہ یہ دجال نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کا قتل کرنا ناحق ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اس بچے کے بارے میں یہ کانسیپٹ کیوں تھا؟ اس کو جج کرنے کے لیے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ کھیل رہا تھا، بچہ تھا، نارمل انسان تھا، اس کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں نے اپنے ذہن میں ایک نام سوچا ہے، ایک لفظ سوچا ہے، تم بتاؤ وہ کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس بچے کے پاس اصل میں شیاطین جو ہیں وہ آتے تھے جو اس کو یہ خبریں فراہم کرتے تھے۔ تو اس نے جو بھی اس کے ساتھ رابطے میں تھا اس کے کنیکشن سے اس نے یہ بات کہی کہ الدخ الدخ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا برا ہو، تیری رسائی یہاں تک ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جن کے گرد فرشتوں کا پہرا ہے، تو انہوں نے اپنے ذہن میں سورۃ الدخان، الدخان کا لفظ سوچا تھا اور اس نے الدخ تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر لی۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس بچے تک یہ معلومات فراہم کرنے والی کوئی طاقت تھی۔ پھر وہ بچہ یہ دعویٰ بھی کرتا تھا، جیسا کہ بعض صحابہ کا ایک بڑا فنی سا واقعہ ہے، ایک سفر میں جو ہے ایک صحابی جو ہے وہ اس کے پاس وہ آتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑا ڈر لگ رہا تھا، لیکن خیر وہ آیا اور اس نے آ کے بڑی ہمدردی والی باتیں کی کہ دیکھو لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں دجال ہوں، حالانکہ وہ مکہ مدینہ میں نہیں آئے گا، میں مدینے میں ہوں، مکہ جا رہا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، میں یہاں پیدا بھی ہوا ہوں، تو میں سارا انسانوں کی طرح آپ میں رہ رہا ہوں۔ تو وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے اس پہ واقعی بڑا ترس آیا کہ یار یہ واقعی بڑا معصوم سا بندہ ہے کہ یہ اتنا اچھا انسان ہے، لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ غلط کانسیپٹ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔
تو کہنے لگے کہ جب ساری باتیں بتیں ہوگی تو میں ابھی اس کے بارے میں اچھا سوچ ہی رہا تھا، تو مجھے آخر میں پتہ کیا کہتا ہے کہ ہاں ویسے مجھے پتہ ہے کہ دجال کہاں پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا تیرا بیڑا گرک جائے، ساری باتیں کر کے تو نے مجھے بعد میں پھر ڈرا دیا۔ تو پھر وہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ چلے گئے کہ یہ تو بندہ وہ خراب۔ اچھا، اب وہ جو یہ کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کو یہ کہاں سے بتایا جا رہا تھا؟ تو ظاہری بات ہے کہ کوئی رابطہ ایسا شیطانوں کا تھا جس کے، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پاس سچی اور جھوٹی خبریں دینے والا آتا ہے، یعنی ملی جلی خبر۔ یعنی کیا مطلب کہ شیطان جو ہے کبھی جہاں سے اس کا کوئی ٹیوا لگتا ہے تو وہ اس کو کوئی خبر کوئی مکس کر کے نا، کوئی اپنی طرف سے ملا کے کوئی خبر پہنچی تو وہ اس کو پہنچاتا ہے۔ تو اس سارے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی بچہ ایسا ہو سکتا تھا کہ جس تک دجال کی معلومات، اس کے ٹھکانے کی معلومات یا اس کی دیگر معلومات جو ہیں وہ پہنچائی جا سکتی تھیں، تو اس کے بعد بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جن تک یہ معلومات جو ہیں یہ پہنچائی جاتی ہوں۔ ہاں البتہ یہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے، یہ انسان کا خود کوئی اس میں عملیات وغیرہ کرتے ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم پھر کسی وقت جو ہے وہ بات کریں گے۔ لیکن آج کی گفتگو کا جو نتیجہ تھا وہ اس ایک سوال کا جواب تھا کہ جو یہ لوگ سوچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا دجال کے بارے میں، اس کی جگہ کے بارے میں یا اس کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ممکن ہے، تو جی ہاں، احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ابن سیاد کی رکھی ہیں ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ یا اس کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ ممکنات میں سے ہیں، وہ غیر ممکن چیز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جو ہے یہ جاری رہے گی۔ آپ کے بہت اچھے کومنٹس جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کی رہنمائی بھی کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، آئندہ نئے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔